बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अज़ीज़ तलबा आप हज़रात खैरियत से होंगे। आज हमारा सबक नंबर 4 है और हिकायत नंबर 3 को हम आज देखेंगे। पिता आना मन, मैं वो नहीं हूँ कि रोज़े जंग के दिन बीनी तू देखे पुश्ते मन मेरी पीठ। आना मन के रोज़े जंग बीनी पुश्ते मन, आमनम कांदर मियान खाक हूँ बीनी सरे। कआ के जंग आरद बखूने खेश बाजी मी कुनद, रोज़े मैदा वहाँ के बगुरेजत बखूने लश्करे। आना मन, मैं वो नहीं हूँ कि रोज़े जंग के दिन बीनी तू देखे पुश्ते मन मेरी पीछ। आमनम, मैं तो वो हूँ अंदर मयान खाक खून के खाक और खून के दरमियान में बीनी सरे तू एक सर देखे। कि मैं तो आज पीछे हटने वाला नहीं हूँ, पीठ दिखाने वाला नहीं हूँ, मैं तो आगे बढ़कर लड़ने वाला हूँ और अपना सर कटवाने वालों में से तुम मुझे देखोगे। कहाँ के, क्योंकि वो शख्स जो के, अच्छा ये जो के होता है ना, के ये जो के का माना देता है। कहाँ के, क्योंकि वो शख्स जो कि जंग आरद जंग करता है, बखून खेश अपने खून के साथ, बाजी मी कुनत खेलता है। जो लड़ता है आगे बढ़ता है वो तो अपने खून से खेल रहा है, यानी अपनी जान की बाजी लगा रहा है। रोजे मैदान जंग के दिन वहां के, और वो शख्स जो कि बगुरेजत भाग रहा है, बखून लश्करे वो तो लश्कर के खून के साथ खेल रहा है। क्योंकि देखे ना, अगर वो भागेगा तो उसको देखकर दूसरे भी भागेंगे तो भगदड़ मिचेगी, और भगदड़ मिचने से नुकसान ज्यादा होता है, बल्कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जब आदमी डट जाता है फिर तो चंद लोग शहीद होंगे ना, और वो जाहिर बात है वो भी शहीद होंगे तो दो चारों का सर लेकर ही वो शहादत पाएंगे। लेकिन जब भगदड़ मिच गई, भाग खड़े हुए, तो फिर तो वो जो है बगैर किसी गिनती के लोग गिरते हैं और बगैर लड़े वो मरते हैं फिर बेचारे। तो ये बात उसने कही, ई बगुफ्त उसने ये बात कही, वो बर सिपाहे दुश्मन, और दुश्मन की फौज पर जद उसने मारा। ये बामुहावरा हम करेंगे कि दुश्मन की फौज पर टूट पड़ा। तने चंद, चंद सिपाहियों को, या तने चंद मर्दान कारी, चंद तजर्बाकार सिपाहियों को उसने रा को बकुश्त कत्ल कर दिया। चूं बपेशे पिदर आम, जब वो अपने अब्बा के सामने आया, जमीन खिदमत बबोसीद, खिदमत की जमीन चूमी। ये मुहावरा है, यानी आदाब बजा लाया, क्योंकि अब्बा तो थे लेकिन बादशाही वक्त भी थे, जो भी उस जमाने में आदाब होते थे वो बजा लाया। वो गुफ्त और कहने लगा, ए के शख्स मनत हकीर नमूद, ता दरुश्ती हुनर न पिंदारी, अस्पे लागिर मया बकार आयत, रोजे मैदान न गाओ परवारी। ए के शख्स, ए वो शख्स के मनत आपको मेरा जिस्म हकीर नमूद कमजोर लगा था, घटिया मामूली लगा था। ता दुरुस्ती, आप कभी भी मोटापे को हुनर न पिंदारी, हुनर न समझिएगा। आप कभी भी मोटेपन को कोई कमाल न समझिएगा। अस्पे लागिर कमजोर, अस्पे लागिर मियाँ कमजोर कमर वाला घोड़ा या पतली कमर वाला घोड़ा, बकार आयद रोजे मैदान, मैदान के दिन यानी कि जंग के दिन बकार आयद काम आता है। न गाओ परवारी, ना कि मोटी ताजी गाय। परवारी का तर्जमा मोटी ताजी गाय भी कर सकते हैं। और परवारी असल में उस छप्पर को कहते हैं जो गर्मियों में गाय बैल पालने वाले वो उन जानवरों के लिए बनाते हैं, और सारा दिन चर के या दोपहर को धूप के वक्त वो साए के लिए उस छप्पर के नीचे आ जाती हैं, तो उसको परवारी कहते हैं। तो देखिए इसके अंदर भी यही बात उन्होंने समझाई है शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने, कि असल तो है काम आना। मोटापा क्या है, लंबा कद क्या है, सफेद रंग क्या है, ये जाहिरी चीजें हैं, इनसे क्या होता है। या आजकल आप यूं समझ लें कि बड़ी गाड़ी क्या है, बड़ा मकान क्या है, ज्यादा पैसा क्या है। बंदे के अंदर तमीज अखलाक, बंदे के अंदर ईमान अमल, और बंदे के अंदर कुछ करने का जज्बा सिफात है या नहीं है।
وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں نا بعض لوگ مال و دولت کے تو بڑے مالدار ہوتے ہیں لیکن دل کے فقیر ہوتے ہیں، اور بعض لوگ مال و دولت تو ان کے پاس کم ہوتا ہے لیکن دل کے بڑے مالدار ہوتے ہیں، تو اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ ابورداند بیان کیا ہے کہ سپاہ دشمن کی فوج بسیار بود بہت زیادہ تھی، وَإِنَا اور یہ لوگ اندک تھوڑے تھے، وہ جمع آتے اور ایک گروہ نے آہنگے گریز کردن بھاگنے کا ارادہ کیا، پسر نعرہ بزد اس شہزادے نے ایک نعرہ لگایا، یعنی سب کے حوصلے بڑھائے، سب کو ایک بلند آواز سے اکٹھا کر لیا، وہ گفت اور کہنے لگا اے مرداں، اے جوان مردوں، اے سپاہیوں، بکوشید کوشش کرو تا جامع زنا نہ پوشید، ہرگز ہرگز عورتوں والا لباس نہ پہنو۔ جیسے میں نے جوش میں کہا نا، ظاہری بات ہے وہ تو جنگ کا موقع تھا، اس میں تو جوش ہی چلتا ہے، انہوں نے اسی طرح جوش سے ہی بولا ہوگا۔ تو سوارا رہا ان سواروں کو یعنی سپاہیوں کو، بگفتنے اس کے کہنے سے، اس کے ترغیب اور شوق دلانے سے، تحور زیادہ گشت ان کی بہادری بڑھ گئی، وہ بیک بار اور انہوں نے یک بارگی حملہ کردن حملہ کیا، شنیدم میں نے سنا کہ ہم درا روز اسی دن میں بل دشمن پر ظفر یافتن انہوں نے کامیابی پالی۔ اب ظاہری بات ہے، اب دیکھیں اس شہزادے کا جو کوتاہ تھا اور کمزور بدن کا تھا، اسی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اسی کے شوق اور رغبت دلانے سے سارے لشکر میں حوصلہ پیدا ہوا، ورنہ وہ تو تھوڑے تھے۔ تو گویا کہ مرد میدان تو پھر یہی ہوا نا۔ اب وہ جو لمبے قد والے تھے، جو موٹے تازے بھائی تھے، وہ کدھر ہے؟ ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں آ رہا۔ پدر سرو چشم را، باپ نے اس کے سر اور آنکھوں کو ببوسید بوسہ دیا، چوما، وہ درکنار گرفت اور اس کو سینے سے لگایا، وہ ہر روز نظر بیش کرد اور اس میں اس کی طرف روز افزوں توجہ زیادہ کرنا شروع کر دی، کیونکہ پتہ چلا بھی یہ تو صاحب صفات بچہ ہے، یہ تو معمولی بچہ نہیں ہے۔ تا ولی عہد خیش کر دی، یہاں تک کہ اپنا خیش میں نے اپنا ولی عہد کر لیا، یعنی کہ اپنا نائب بنا دیا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو آپ نے بادشاہ بنانا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جب یہ چیز کر دی تو حسد تو ہونا تھا، حسد برادرانش اس کے بھائی حسد بردن وہ حسد کرنے لگے، وہ زہر در تعامش کردند اور زہر اس کے کھانے میں ملا دیا، خواہرش اس کی بہن از غرفہ بدید اس نے کھڑکی سے دیکھ لیا کہ کیا حرکت کی جا رہی ہے۔ اب جب یہ اس کا بھائی کھانا کھانے لگا، وہ دریچہ برہم زد اس نے کھڑکی بجا دی، کھڑکی بھی ایک مخصوص انداز میں بجائی جس سے وہ شہزادہ تھا ظاہری بات ہے، اور ان لوگوں کی بادشاہوں کی ان کے شہزادوں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ بھی خاص طریقے سے تربیت ہوتی ہے، اور اس قسم کے خطرات تو ان کے سامنے ہوتے ہی ہیں، تو خطرہ تو اس کو پہلے سے تھا۔ جب خاص طریقے سے کھڑکی بجائی گئی تو وہ بچہ سمجھ گیا، پسر بفراست دریافت وہ دانائی سے سمجھ گیا، دست از طعام کھانے سے ہاتھ باز کشید پیچھے کھینچ لیا، وہ گفت اور کہنے لگا محال است ناممکن ہے کہ ہنر منداں بمیرند کہ ہنر والے دنیا سے مر جائیں چلے جائیں، وہ بے ہنراں اور بے ہنر جائے ایشاں گیرن ان لوگوں کی جگہ پکڑ لیں، مطلب تمہاری خواہشات پر فیصلے نہیں ہوں گے، یہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ کی چاہت اور اس کے کرنے سے ہوں گے۔ اگر سارے ہی اب یہ جو بیوقوف لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ عقل مند دنیا میں نہ رہیں، تو اگر ان کی خواہشات پوری ہو جائیں پھر تو دنیا میں کوئی عقل مند ڈھونڈنے سے نہ ملے۔ ظاہری بات ہے سب کے فیصلوں کے اوپر ایک اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ کی تدبیر ہوتی ہے اور وہ غالب رہتی ہے۔ اس پر آگے ایک شعر ذکر کیا ہے، کس نیاید بزیر سایہ بوم ورہما از جہاں شود معدوم، کہ الو کے سائے میں بوم کہتے ہیں الو کو، الو کے سائے میں
کوئی شخص آنا پسند نہیں کرتا، ورہما اگرچہ ہما پرندہ دنیا سے ناپید ہو جائے، یعنی اس کے بھائی یہ چاہتے تھے کہ یہ ذلیل و رسوا ہو جائے اور ہمیں عزت مل جائے، تو کسی کے چاہنے سے ایسا نہیں ہوگا۔ پدر را ازیں حال، باپ کو اس حالت کے بارے میں آگہی دادند، لوگوں نے بتلایا، یہ قصہ سنایا کہ اس طریقے سے بھائیوں نے اس چھوٹے کو زہر دینے کی کوشش کی، تو برادرانش را بخواند، تو انہوں نے اس کے بھائیوں کو بلایا، وہ گوشمال بواجب داد اور مناسب سزا ان کو دی۔ لیکن بادشاہ سلامت سمجھ چکے تھے کہ اگر میں نے ان کو یہ مملکت میں سے حصہ نہ دیا تو پھر ظاہری بات ہے یہ حسد اور یہ دشمنی یہ اور طریقے سے ظاہر ہوگی، لہذا بادشاہ سلامت نے کیا کیا، پس پھر ہر یکیرا ان بھائیوں میں سے ہر ایک کو از اطراف بلاد، اپنے ملک کے اطراف میں سے حصہ مرضی، ان کی پسند کا حصہ معین کر ان کے لیے مقرر کر دیا، تا فتنہ فرو نشست، تاکہ فتنہ ختم ہو جائے، و نزاع برخاست، اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ آگے انہوں نے بہت زبردست ایک مقولہ ذکر کیا ہے کہ 10 درویش در گلی میں بخس پند، کہ 10 درویش ایک گدڑی میں سو سکتے ہیں، و 2 پادشاہ در اقلیم نگنجند، 2 بادشاہ ایک مملکت میں ایک حکومت میں نہیں سماتے، کیونکہ اختیارات کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو وہ بادشاہ ان کے اختیارات جب تقسیم ہوں گے تو بھلے ایک بڑا ملک ہے لیکن 2 بادشاہ اس کے اندر نہیں رہیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ادارہ ہو یا ملک ہو تو کلیدی عہدے وہ ایک ہی ہوتے ہیں، مطلب وزیر اعظم ایک ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے، صدر ایک ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے، کسی بھی صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے، یعنی ایک اختیارات والی جو کرسی ہوتی ہے وہ 2 نہیں ہوتی، وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ تو لیکن فقراء جو درویش ہیں ان کے تو اختیارات کا یا اس طریقے سے ملک چلانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لہذا وہ 10 درویش بھی اکٹھے ہو کر ایک گدڑی میں گزارا کر لیں گے۔ نیم نانے گر خورد مرد خدائے، اگر اللہ والا، مرد خدائے سے مراد اللہ والا، اگر آدھی روٹی کھا لے، نیم نانے آدھی روٹی، گر خورد اگر وہ کھائے، تو بزل درویشہ کند نیمے دیگر، تو وہ نیمے دیگر یعنی دوسری آدھی روٹی کیا کرتا ہے، بزل درویشہ کند، درویشوں پر خرچ کر دیتا ہے، فقیروں پر خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن ملک اقلیم بگیرد پادشاہ، اگر بادشاہ ایک ملک کی ولایت کو حاصل کرے تو ہم چنا دربند اقلیم دیگر، تو پھر بھی وہ کسی دوسرے ملک کی، اب دوسرے ملک کو حاصل کرنے کی فکر کے اندر رہتا ہے، تو پھر بڑا فقیر کون ہوا، بڑا فقیر تو پھر بادشاہ ہی ہوا نا، کہ ملک لے کر بھی اس کو اگلے ملک کی فکر ہے۔ تو بہرحال اس حکایت کے اندر بہت ساری ہمارے سیکھنے کی چیزیں وہ آ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو خیر کی بات اس کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔